بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی مصر و شام کے بعد فلسطین پر بھی اپنا پھریرا لہرا چکے تھے اور فاتح بیت المقدس ہونے کے ناطے وہ اسلامی دنیا کا ہیرو بن چکے تھے۔ گو کہ یہ ساری فتوحات انہوں نے اپنے زور بازو سے حاصل کی تھیں، لیکن وہ پھر بھی بغداد کی خلافت عباسیہ کے ماتحت ہی رہے، حالانکہ اس وقت اسلامی دنیا میں ان کی حیثیت ایسی تھی کہ وہ اگر چاہتے تو اپنا سکہ چلا سکتے تھے اور اپنے نام کا خطبہ پڑھوا سکتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی اپنے آپ کو بادشاہ نہیں سمجھا، بلکہ ہمیشہ ایک مجاہد ہونے پر فخر کرتے رہے۔ ان کی یہ شرافت و انکساری ہی تھی جس نے عباسی خلیفہ ناصر الدین احمد کے دل میں ان کا وقار بہت بڑھا دیا تھا، اور عباسی خلیفہ نے بغداد میں بیت المقدس کی فتح کا جشن منایا اور ایک چاندی کا چاند تارہ بنوا کر صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں بھیجا کہ اسے خلیفہ بغداد کی طرف سے مسجد اقصیٰ کے برج پر نصب کر دیا جائے۔ ساتھ ہی ایک تعریفی خط بھی ارسال کیا جس میں بیت المقدس کی فتح پر مبارکباد پیش کی گئی تھی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے جانثار ساتھیوں کے جذبہ جہاد کی دل کھول کر تعریف کی گئی تھی، اور مسلمانوں کے نام پیغام تحریر تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سیف اللہ تھے اور سلطان سیف الجہاد ہیں۔ مسلمانوں، یہ تلوار کبھی ہاتھ سے نہ رکھنا، اس میں تمہاری شوکت و سطوت کا راز پوشیدہ ہے۔ سلطان کی عادت تھی کہ مفتوحہ شہروں میں جمعہ کے روز داخل ہوتے تھے، یہی وجہ تھی کہ بیت المقدس فتح ہو جانے کے بعد بھی سلطان اپنے فوجی کیمپ میں مقیم جمعہ کا انتظار کر رہے تھے، اور یہ جمعہ تو غیر معمولی اہمیت کا حامل تھا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج شریف کا مذہبی تہوار بھی جمعہ کے روز آ رہا ہے۔ اس لیے سلطان کا پروگرام یہ تھا کہ جمعہ کے روز شہر میں داخل ہوں تاکہ جمعہ اور معراج شریف کی دوہری رحمتیں ہمارے شامل حال ہوں، لیکن خلیفہ بغداد کی خواہش تھی کہ چاندی کا چاند تارہ فوراً نصب کر دیا جائے، لہٰذا سلطان نے اپنے منجھلے بیٹے ملک الظاہر غیاث الدین مظفر کو خلیفہ بغداد کی خواہش پوری کرنے کے لیے بھیج دیا۔ شہزادہ ظاہر بیت المقدس پہنچا تو گلیوں سے گزرتے ہوئے شہزادہ کو دیکھنے کے شوق میں دروازوں کے پٹ نیم وار ہو گئے اور چھتوں پر رنگین آنچل لہرانے لگے۔ شہزادہ رنگ بدلتی رتوں کو پیچھے چھوڑتا ہوا اپنی منزل پر پہنچا۔ حام الدین عمر، قاضی محی الدین خطیب اور سپہ سالار عماد الدین زنگی کے نائب عز الدین نے شہزادہ کا استقبال کیا۔ شہزادہ کمال احترام و عقیدت سے مسجد اقصیٰ میں داخل ہوا۔ یہ بدھ کا روز تھا اور سلطان کے شہر میں داخل ہونے میں صرف 2 دن باقی رہ گئے تھے۔ مسجد اقصیٰ کی بحالی کا کام زور و شور سے جاری تھا۔ عیسائیوں کی یادگار حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت بی بی مریم کی مورتیاں اور صلیب کے نمونے ہٹا دیے گئے تھے، اور در و دیوار پر بنی ہوئی تصویریں کھرچی اور مٹائی جا رہی تھیں جو اسلام کے لیے کسی طرح قابل قبول نہیں تھیں۔ شہزادہ نے محی الدین خطیب کے ہاتھوں ستارہ چاند نصب کرایا اور دعائے خیر پر یہ تقریب ختم ہوئی۔ مغرب کی نماز پڑھ کر شہزادہ اور اس کے ساتھی مجاہدوں نے واپسی کی راہ لی۔ شہر سے گزرتے ہوئے جب شہزادے کی سواری اس مکان کے سامنے سے گزرے جہاں عیسائی تسلط کے دور میں ان کا بڑا پادری رہائش پذیر تھا، تو اس مکان میں سے ایک عورت کے چلانے کی آواز سن کر شہزادے نے گھوڑے کی باگ کھینچ لی اور اپنے ایک ماتحت سے کہا کہ پتہ کرو اس مکان میں کسی مظلوم عورت پر ظلم تو نہیں ہو رہا۔ چھاپا مارنے پر پتہ چلا کہ بڑے پادری صاحب جوزف نامی جس نوجوان پادری کو اپنا نائب بنا کر خود یورپ بھاگ گئے تھے، وہ کلیسا کی ایک کماری راہبہ کو دبوچے ہوئے اپنی ہوس کا نشانہ بنا رہا تھا۔ دوسرے دن یہ مقدمہ سلطان کی بارگاہ میں پیش ہونا تھا۔ جوزف پادری نے شہزادے کے پاؤں پکڑ لیے اور کہا کہ مجھے 1 رات عبادت کرنے کی مہلت دے دیں، میں یہ احسان کبھی نہ بھولوں گا۔
نیک دل شہزادے نے پادری کی درخواست قبول کر لی۔ وہ پادری جوزف کمرے میں چلا گیا اور کمرہ اندر سے بند کر لیا۔ دوسری صبح جب دن چڑھے تک جوزف کا کمرہ نہ کھلا تو مسلمان سپاہی دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو گئے۔ اندر جا کر دیکھا تو جوزف خودکشی کر چکا تھا اور اس کی نعش آج اسی جگہ لٹک رہی تھی جس جگہ وہ کل ایک کماری راہبہ کے سامنے رنگ رلیاں منا رہا تھا۔ جوزف کا ساتھی پادری اور راہبہ کو دوسرے دن سلطان کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور راہبہ رو رو کر کہنے لگی، اے عادل بادشاہ، مجھے رہبانیت سے چھٹکارا دلایا جائے۔ لیکن اس کا ساتھی پادری مضر تھا کہ جو راہبہ بن جائے وہ کبھی بھی اس راستہ کو چھوڑ نہیں سکتی۔ راہبہ بھی جانتی تھی کہ اس بارے میں کلیسا کے قوانین بہت سخت ہیں۔ جس کماری لڑکی کے والدین اسے کلیسا کے حوالے کر دیں وہ راہبہ بن کر ساری عمر بتانے کی پابند ہو جاتی ہے۔ لیکن راہبہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس راہبہ کو اپنی بیٹی بنا لیا اور وہ شاہی محل میں شہزادیوں کی سی زندگی بسر کرنے لگی۔ اسلام فطری دین ہے اور رہبانیت کے مخالف ہے۔ جو لوگ تحقیق کے شغف رکھتے ہیں چاہے تو کسی بھی مذہب کے ہوں، اسلام کو بطور دین فطرت خوب سمجھتے ہیں۔ تلاش حق کی راہ میں راہبہ بننے والی آخر ایک دن تلاش حق میں کامیاب ہو گئی۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کیا تو وہاں کے بڑے پادری ہرکولیس نے کلیسا کی ساری دولت سمیٹ کر یورپ کی طرف روانہ ہونے کی کوشش کی تو مسلمان پہرے داروں نے اسے روک لیا۔ معاملہ جب سلطان کی عدالت میں پہنچا تو سلطان نے پوچھا، کلیسا کی دولت کا قانونی وارث کون ہوتا ہے؟ تو ہرکولیس کے نمائندے پادری جوزف نے کہا کہ بڑے پادری صاحب ہی کلیسا کی دولت کے وارث ہیں۔ دربار میں موجود ایک مشیر عماد الدین الکاتب گویا ہوا، سلطان معظم یہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ کلیسا کی دولت کسی کی ذاتی ملکیت نہیں بلکہ قوم کی امانت ہوتی ہے۔ پھر اپنے دعویٰ کے حق میں دلیل کے طور پر جب عیسائی مذہب کی کتاب کا حوالہ دیا تو پادری کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ لیکن سلطان نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ جب بیت المقدس کے عیسائیوں کو کوئی اعتراض نہیں تو ہم بھی نہیں روکتے۔ پھر سلطان نے ایک پروانہ عطا کیا اور پادری اپنے مختصر سے قافلے کو لے کر یروشلم سے بحیرہ روم کے ساحلی شہر سور کی طرف چل پڑا۔ قافلے نے ابھی تھوڑا ہی سفر طے کیا تھا کہ رات پڑ گئی۔ اب ان کے پاس دو راستے تھے، ایک شہری گزرگاہ جو مسلمانوں کے شہر رملہ سے ہو کر گزرتی، جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے بھائی ملک عادل کی حکومت تھی، اور دوسرا خطرناک پہاڑی راستہ تھا، لیکن چونکہ پادری کے دماغ پر مسلمانوں کا رعب تھا اس لیے اس نے پہاڑی راستے کا انتخاب کیا۔ ابھی گھوڑے بڑھائے ہی تھے کہ 20 سواروں کے ایک فوجی دستے نے ان کا راستہ روک لیا۔ پادری نے فوراً سلطان کا عطا کردہ پروانہ ہوا میں لہرایا۔ سوار دستہ کے نوجوان افسر نے آگے بڑھ کر پوچھا، کیا آپ یروشلم کے پادری ہیں؟ ہرکولیس نے اس بات میں سر ہلایا اور سلطان کا عطا کردہ پروانہ آگے بڑھاتا ہوا بولا، ہمیں سلطان نے یہ پروانہ عطا کیا ہے اور ہم سور کی طرف جا رہے ہیں۔ نوجوان افسر نے کہا، ہمیں معلوم ہے اور ہم آپ ہی کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں۔ ملک العادل کا حکم ہے کہ آپ کو اس خطرناک راستے سے بحفاظت نکال دیا جائے۔ پادری بولا، ہم پہلی منزل سلفت شہر میں کرنا چاہتے ہیں۔ نوجوان افسر نے کہا، جیسے آپ کی مرضی، میں آپ کو سلفت تک چھوڑ آتا ہوں۔ پادری حیرت سے منہ تکنے لگا اور بولا، اے نوجوان، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سلفت یہاں سے کافی دور ہے اور ممکن ہے کہ اس کے سفر میں ساری رات لگ جائے۔ تو جوان افسر نے پرجوش انداز میں کہا کہ مجھے ہر حال میں اپنا فرض نبھانا ہے جو ملک عادل نے مجھے سونپا ہے۔ پادری بولا، ہم تو چاہتے تھے کہ آپ زحمت نہ کریں، لیکن آپ ضد کرتے ہیں تو چلیں۔ اور ساتھ ہی سب قافلے والوں نے
نوجوان افسر کے اشارے پر اپنے گھوڑوں کی باگیں موڑ لیں اور رملہ شہر والی گزرگاہ سے وہ سلفت کی جانب بڑھنے لگے۔ رات کے تیسرے پہر وہ سلفت پہنچے۔ فصیل پر کھڑے پہرے داروں نے نوجوان افسر کو سلام کیا اور قافلہ شہر میں داخل ہو گیا۔ پادری بولا، ہم تو کلیسا میں آرام کریں گے، آپ تو غالباً قلعہ میں آرام فرمائیں گے۔ نوجوان افسر نے کہا، سپاہی کبھی آرام نہیں کرتے، ہم فوراً واپس رملہ جائیں گے۔ تمام قافلے والے حیران تھے کہ یہ مسلمان کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں کہ یہ اپنے دشمنوں کو بحفاظت جنگل پار کرانے کے لیے رات بھر محو سفر رہے اور اب آرام کے بغیر واپس ہوا چاہتے ہیں۔ پادری بھی اس جفا کشی اور ہمت مردانہ کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ وقت رخصت نوجوان افسر نے اپنی انگوٹھی اتار کر پادری کو دیتے ہوئے کہا کہ جس راستے سے آپ جا رہے ہیں اس راستے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے بڑے بیٹے الملک الفضل نور الدین کی فوجیں آ رہی ہیں۔ وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں تو آپ میری یہ انگوٹھی دکھا کر ان سے پناہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس پادری نے جب انگوٹھی دیکھی تو اس پر لکھا تھا الملک الظاہر غیاث الدین۔ پادری حیرت کے مارے گھوم سا گیا اور پوچھا، کیا آپ بھی سلطان کے فرزند ہیں؟ نوجوان نے کہا، جی میں بھی سلطان عالی کا بیٹا ہوں، لیکن میں اپنے آپ کو شہزادہ نہیں ایک سپاہی سمجھ کر خدمات انجام دیتا ہوں۔ پادری دل ہی دل میں کہہ رہا تھا، مسلمانوں کا یہی ایثار اور خلوص ہے جو ہر میدان میں انہیں فتح سے ہمکنار کرتا ہے۔